نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، دین اسلام تمام انسانیت کو ایک اللہ پر یقین اور اعتقاد کی تعلیم دیتا ہے، یعنی جس ذات کے قبضہ قدرت کے اندر ساری زمین ہے، ساری کائنات ہے، آسمان کا مکمل نظام ہے، اسی تنہا ذات کے ہاتھ میں اچھی اور بری تقدیر ہے۔ آدمی کی اپنی تدبیریں محض اسباب کی حد تک ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سب کا سب اس ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور یہی اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس سے شرک، کفر، رسومات اور خرافات کا کما ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ اسلام نے جتنے بھی انسان فاسد عقیدوں کے اندر گھرے ہوئے تھے، باطل عقائد کے اندر گھرے ہوئے تھے، تمام لوگوں کو اسلام نے صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، فلاں چیز بھی منحوس ہے، فلاں چیز بھی منحوس ہے، اور بعض اوقات نحوست کو وہ کسی وقت کے ساتھ جوڑ دیتے تھے اور کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، کسی شخص کے ساتھ نحوست کو جوڑ دیتے تھے۔ تو قرآن مجید نے آ کر ان لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے۔ چنانچہ نحوست کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، وہ راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک بیماری کا دوسری بیماری کو لگ جانا، نحوست اور سفر، یہ سب باتیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، لا ادوا ولا طیرتا، یعنی ولا حامتا، اور میں ایک بیماری کا دوسرے کو لگ جانا اور ستارہ اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ طیرہ بدشگونی اور بدفعلی کو کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے بارے میں بدگمانی کرے کہ مجھے بیماری جو ہے وہ فلاں وجہ سے لگی، یا میرا یہ نقصان جو ہوا ہے فلاں وجہ سے ہوا۔ تو اس بدفعلی کا تصور جو تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، اس کا رواج عام تھا، لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ انہیں کہیں جانا ہوتا، ایک پرندہ ہوا کے اندر اڑایا کرتے تھے، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا تو سمجھا جاتا کہ یہ سفر مبارک ہوگا، لیکن اگر بائیں جانب اڑ جاتا تو سمجھا جاتا کہ یہ سفر خیر کا سفر نہیں ہے، چنانچہ وہ سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دیتے۔ اسی طرح حامہ ایک الو کی مانند ایک پرندہ ہوتا تھا جس کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، اس طرح آج کل ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، الو کو منحوس سمجھتے ہیں، جہاں کوئی آبادی نہ ہو، ویران نہ ہو، تو
تو اس کے بارے میں مشہور لوگوں کے اندر یہی ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں کسی الو کا ڈیرا ہے یا یہاں کوئی الو کا بسیرا ہے، اس وجہ سے یہ آباد ہوگی، غیر آباد ہوگی۔ اسی طرح ماہ سفر جو ہے، سفر کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے بہت سارے عقائد تھے، لیکن جتنے بھی سفر کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کے عقائد تھے، سفر کو منحوس سمجھنا، سفر کے اندر کسی خوشی والا کام نہ کرنا، سفر کے اندر شادی بیاہ کا نہ کرنا، اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کے اندر سفر نہ کرنا، تو اسلام نے ان تمام عقائد کی سرے سے بنیاد ہی ختم کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے متعلق جتنے بھی تمہارے عقائد ہیں وہ سارے غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بہت مشہور عقیدہ ہے سفر کے بارے میں، بہت سارے لوگوں کے مختلف نظریات تھے سفر کے بارے میں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے تھے کہ سفر ایک کیڑا ہے جو انسان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، انسان کو کاٹتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر ایک سانپ ہے جو بھوک کے وقت انسان کو ڈستا ہے۔ تو بہرحال اس طرح ایک بہت مشہور عقیدہ تھا ان کا، تیرا تیزی کا، اس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ یعنی یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تیرا تیزی کا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے پہلے 13 دن جو ہیں وہ منحوس ہیں، کیونکہ ان 13 دنوں میں ان کے نظریے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ بیمار ہوئے، حالانکہ یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیماری تھی وہ سفر کے آخری مہینے کے اندر تھی اور ربیع الاول کے شروع مہینوں کے اندر تھی۔ تو پہلی بات تو یہ سرے سے بات ہی غلط ہے، اور جب اس عقیدے کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی بیماری منحوس نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بیماری سے کسی دوسرے کے اندر یہ نحوست آگے پھیلتی آتی ہے، بلکہ مومن آدمی کے لیے تو بیماری سراسر ایک نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ چنانچہ احادیث شریف کے اندر ذکر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے اندر، اس کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بیماری کے زمانے میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اکیلے تم سے 2 کے برابر بخار ہے۔ میں نے عرض کیا یہ شاید اس لیے کہ آپ کو 2 اجر ملیں گے۔ فرمایا کہ ہاں، یہ اسی لیے ہے، اسی لیے مسلمان کو کانٹا یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے، کوئی چیز پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیماری جو ہے یہ مومن آدمی کے لیے کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کے درجات کو، مسلمان کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ تو اصل خلاصہ ساری بات کا کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے اور اس عقیدہ پر مضبوطی کے ساتھ ہم قائم رہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کسی دن کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی شخص کے اندر کوئی نحوست ہے۔ جس طرح یہ سارے کے سارے نظریات، یہ سارے کے سارے عقائد جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سختی سے تردید فرمائی۔ آج کل ہمارے ہاں بھی وہی جاہلیت والے عقائد جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں، ہمارے نظریات وہی بنتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ رات کو گھر کے اندر جھاڑو نہیں دینا، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ منگل والے دن لوگ ناخن نہیں کاٹتے، اس سے گھر کے اندر نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ جھاڑو کو الٹا نہیں رکھنا،
اس کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے اگر ہم دیہاتوں کے اندر دیکھیں جائیں لوگوں کو، تو ان کے عقائد، ان کے نظریات بالکل اسی طرح ہی نظر آتے ہیں جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر آ کر کے لوگ پڑھتے تھے۔ تو بہرحال کامیابی اور ناکامی، عزت ذلت، بیماری صحت، زندگی موت، عروج زوال، مالداری غریبی، طاقت کمزوری، جیت ہار، فتح شکست، نفع نقصان، یہ سب اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں۔ یہ موقوف ہے، نہ زمانہ منحوس ہے اور نہ ہی کوئی دن منحوس ہے، اور اگر منحوس ہیں تو پھر ہمارے اعمال منحوس ہیں۔ جو بھی ہم پر کوئی اگر مصیبت آتی ہے، جو ہم پر تکلیف آتی ہے، تو وہ کسی دن کی وجہ سے یا کسی شخصیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنا ہوں گے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، فرمایا اللہ پاک نے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو تم کماتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، ان تمہارے اعمالوں کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے بھی بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے اور ہمیں درست عقیدے پر رکھے، اور اسی درست عقیدے پر ہماری موت آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔